قوم کے ساتھ، اور وہ وعدے جو ہے ان کی اللہ کا بڑا شکر ہے کہ بہت کم عرصے میں ان کی تکمیل کا آغاز ہو گیا ہے. اور سب سے پہلے جب یہ الیکشن میرا ہو رہا تھا تو مجھے فکر تھی کہ رمضان المبارک جو ہے وہ بالکل کچھ دنوں کی دوری پہ ہے، ہمیں تو کچھ ہفتے بھی نہیں ملے. تو ابھی 26 کو میں نے اوتھ لیا ہے، آج 9 دن ہوئے ہیں، اور ایک اچھا رمضان پیکج جس میں جو ڈیزرونگ ہے ان کو ریلیف ملے. میرے اس میں کچھ نواز شریف صاحب کی سوچ تھی، میری سوچ تھی. اس کے مطابق ہم نے یہ سوچا کہ پہلی بار 76 سال میں اس طرح کی ہم ایکسرسائز کرنے جا رہے ہیں کہ بڑی ایک تکلیف دہ مناظر ہوتے ہیں جب آپ دیکھتے ہیں کہ جو ڈیزرونگ لوگ ہیں وہ لائنز میں قطاروں میں لگے ہوتے ہیں اور ان کو یہ ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں ریلیف گڈز جو ہیں. تو مجھے یہ چیز ایک بلو ہیومن ڈگنیٹی لگتی تھی، اور مجھے لگتا تھا کہ کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ ہم جو غریب عوام کا جو حق ہے، یہ ان کا کوئی ڈول آؤٹ نہیں ہے، کوئی ان کے اوپر احسان نہیں ہے، ان کا جو حق ہے ہم ان کو ان کی دہلیز تک پہنچائیں. نواز شریف صاحب کا بھی ایجنڈا یہ تھا، ان کا بھی مشن یہ تھا، اور اس پہ جب انہوں نے اور میں نے ایک پریلیمنریز کے لیے میٹنگ لی تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ گو کہ اس طرح کی ایکسرسائز یا اس طرح کی کوئی بھی جو ایک مشق ہے وہ کبھی حکومت نے نہیں کی. تو یہ اپنی نوعیت کی ایک پہلی اس میگنیٹیوڈ کی ایک پہلی ایکسرسائز ہے، اور کیونکہ یہ کام کبھی ہوا نہیں تو ہمارے سسٹم میں اس کام کا کوئی ایکسپیرئنس بھی نہیں ہے. اور اس کے پیچھے جو سوچ تھی وہ یہ تھی کہ رمضان المبارک کے مہینے میں جب روزے سے انسان ہوتا ہے، اس کو جب کیوز میں قطاروں میں لگنا پڑتا ہے گرمی کے موسم میں، کہ پچھلے کئی سال گرمیوں کا رمضان آتا ہے، گھنٹوں جو انتظار کی زحمت ہے لوگوں کو اٹھانی پڑتی ہے. تو ہمارا اس کے پیچھے یہ تھا کہ جو غریب کا حق ہے وہ اس کو تکلیف اٹھائے بغیر اس کی دہلیز پر ہم ڈیلیور کریں. تو اس کے لیے ایک بڑی ہیروئک یہ ٹاسک تھا، ہیروئک چیلنج تھا، اور اس کے لیے ہمیں اسی میگنیٹیوڈ کی ایکسرسائز کرنی پڑی ہے. تو میرے پاس یہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ سارے پنجاب گورنمنٹ کے لوگ بیٹھے ہیں، ادھر بھی بیٹھے ہیں، پیچھے بھی بیٹھے ہیں. تو میں ان سب کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتی ہوں کہ یہ ایک بہت ٹیڈیس کام تھا، بہت پینسٹیکنگلی کرنے والا کام تھا، اور بہت شاید مہینوں ہفتوں کی جو اس پہ سپین کرتا اگر یہ کام ویسے اگر ہم اس کو دیکھتے عام حالات میں. لیکن انہوں نے میری جو خواہش تھی، نواز شریف صاحب کی جو خواہش تھی، اس کو انہوں نے ایکچولائز کرنے کے لیے، مٹیریلائز کرنے کے لیے انہوں نے ایک بہت زبردست ایکسرسائز کی. اور اس میں پنجاب گورنمنٹ پوری شامل ہے، جس میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز شامل ہیں، جس کے اندر ہماری پولیس ڈپارٹمنٹ شامل ہے، جس کے اندر ہمارا PITB شامل ہے، جس کے اندر ہماری یہ جو سب محکموں کے لوگ بیٹھے ہیں، جس میں انڈسٹریز ہے، یہ سب اس میں شامل ہیں، جس میں چیف منسٹر کا آفس شامل ہے، چیف سیکرٹری صاحب شامل ہیں. ان سب کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے بہت کم وقت میں، بہت قلیل مدت میں ایک پروگرام کو ڈیزائن کیا، افیکٹولی ڈیزائن کیا، اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں. اب ہم نے جو ٹائم لائنز دی ہوئی تھیں اس کو یہ میٹ کر رہے ہیں. تو میں ان کو شاباش بھی دیتی ہوں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتی ہوں. اس پیکج کا نام ہم نے رمضان نگہبان پیکج رکھا ہے. اس کی جو تعداد ہے ہیمپرز کی وہ ہے تقریباً 6.5 ملین، بٹ 6.472 ٹو بی پریسائز. اور جو فیملیز، یہ اس فیملیز کا نمبر ہے 6.472. اور اس میں جو انڈیویجولز ہیں فیملی کو اگر ہم ان کا ایک کرائٹیریا ہے کہ اتنے لوگ انکلوڈڈ ہوں گے تو یہ 3.25 کروڑ پنجاب کے لوگ بنتے ہیں جن کو یہ ان کا حق ان کی دہلیز پر ملنے جا رہا ہے انشاءاللہ تعالی. اب اس میں بہت مشکلات تھیں، کچھ گورننس کے اسٹرکچر میں مشکلات ہیں، جو سسٹمز کئی انفارچونیٹلی ہیں نہیں. جب مجھے
جب ہم نے سوچا کہ ہم غریب تک اس کا حق پہنچائیں تو سب سے بڑا سوال یہ آیا کہ کون غریب؟ پورے پنجاب کے پاس، اور میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ پاکستان میں بھی سوائے BISP کا جو ڈیٹا ہے، اور جو اب نادرا کا کچھ ڈیٹا کلیکٹ ہوا ہے جس کے اندر شہباز شریف صاحب نے بھی ایک بڑا اچھا ایک ایکسرسائز کی تھی پچھلے رمضان میں، جس میں لوگوں کو فری آٹا ملا تھا. تو نادرا نے وہ لوگ جو فری آٹے کے لیے آئے تھے وہ رجسٹر کیے اور ان کو پھر فلٹر کیا، ان کو اپنے ڈیٹا میں شامل کیا. تو کیونکہ کوئی ڈیٹا موجود نہیں ہے، جو کہ ایک سیریس فلا ہے، اگر گورنمنٹ نے کوئی سبسڈی دینی ہے، گورنمنٹ نے کوئی ریلیف پیکج دینا ہے، گورنمنٹ نے کوئی بھی کسی بھی سیکٹر کو کوئی ریلیف دینی ہے، تو گورنمنٹ کے پاس کوئی ڈیٹا نہیں. تو یہ ایک سیریس فلا ہے جس کو ہم نے ابھی تو اس طرح برج کیا ہے کہ BISP کو اور نادرا کا جو ڈیٹا تھا اس کو ہم نے کلب کر دیا ہے، اس کی ہم نے سفٹنگ کی ہے اتنے کم وقت میں، اور صرف اس کی جو ڈیجیٹل سکیننگ اور سفٹنگ نہیں ہوئی، آن گراؤنڈ بھی اس کو ڈسٹرکٹس پہ جب وہ ڈیٹا ڈیوائیڈ ہوا، کیونکہ یہ 3.25 کروڑ لوگ تھے، تو 3.25 کروڑ کا جو ڈسٹرکٹ وائز ان کا ڈویژن وائز اور اس کے بعد ڈسٹرکٹ وائز جو ان کے حصے میں ڈسٹرکٹس کے حصے میں بینیفیشریز آئے، اس کو انہوں نے گراؤنڈ پہ ڈور ناکنگ کے ذریعے ویریفائی کیا. وہ آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ بہت ویڈیوز بھی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز نے ڈالیں. اس میں ڈور ناکنگ ہوئی، ہر ایڈریس کا پہ جا کے اس کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا، اس سے جو انفارمیشن ہے وہ لی گئی، اور یہ انشور کیا گیا کہ جو ایڈریس دیا گیا ہے وہ بینیفیشری کیا اسی ایڈریس پہ رہتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی ایکسرسائز تھی جو دنوں میں انہوں نے ماشاءاللہ مکمل کی. اس کے لیے انہوں نے ویریس گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ سے ملٹیپل ٹیمز لیں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز نے، جنہوں نے گھر گھر جا کے اس ڈیٹا کو ویریفائی کیا. تو اب ہمارے پاس بہت بڑی تعداد تک، ہم ویسے ابو اینڈ بیونڈ اور ایکسپیکٹیشنز ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ اتنی بڑی تعداد میں ڈیٹا اس طرح سے یہ لوگ آن گراؤنڈ جا کے فزیکلی اس کو ویریفائی کریں گے. تو ڈیٹا کمپرومائزڈ ہے، اس میں کچھ غلطیاں بھی ہیں، اس میں کچھ گیپس بھی ہیں، لیکن ابھی پنجاب گورنمنٹ کے پاس صرف یہی ڈیٹا اویلیبل ہے. تو ایک خوشی کی خبر یہ ہے کہ آنے والے 3 سے 4 ماہ میں ہم ایک پورے 12.5 کروڑ عوام کا سروے کریں گے. اس میں جو ایگزیکٹ تعداد ہے، جو کس کیٹیگری میں کون فال کرتا ہے، کس کی 60,000 سے زائد انکم ہے، کس کی کم ہے، کسی کی 30,000 سے کم انکم ہے، وہ سب کو ہم جو ہے اس ڈیٹا میں لے کر آئیں گے، تاکہ اگر گورنمنٹ کوئی ریلیف دینا چاہتی ہے، گورنمنٹ کوئی مستحقین تک پہنچنا چاہتی ہے، تو گورنمنٹ کو ایگزیکٹلی پتہ ہو کہ 12.5 کروڑ عوام میں سے کون وہ لوگ ہیں جو اس کے حقدار ہیں. اور یہ صرف میرے لیے ایکسرسائز نہیں ہے، یہ آنے والی تمام پنجاب حکومتوں کے لیے جو چیف منسٹرز ہوں گے ان کے لیے ایک یہ ڈیٹا، آبویسلی کہ یہ اس کی نیچر ایوولوشنری ہوگی، یہ جو ہے یہ ڈائنامک ڈیٹا ہوگا، یہ بدلتا رہے گا، لیکن ایک سسٹم آ جائے گا جس میں آپ کا ڈیٹا آپ کے پاس آئے گا، جو بیسک آپ کا ڈیٹا ہے وہ آپ کے پاس آئے گا، اس کے اندر جو ایڈیشنز اور ڈیلیشنز ہیں وہ ہوتی رہیں گی. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ جو آنے والی بھی حکومتیں ہیں، چیف منسٹرز ہیں، ان کو جب وہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے، ان کی ریلیف کے لیے کوئی سٹیپ اٹھائیں اور کسی غریب اور مستحق فرد تک وہ پہنچنا چاہیں تو وہ پہنچیں اور ان کو وہ ڈیٹا جو ہے وہ پورا اویلیبل ہو. پھر میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے کمپوننٹس تھے ڈیٹا سفٹنگ، وہ گھر گھر جا کے ہم نے ویریفائی کیا. اس کے بعد پروکیورمنٹ کا مرحلہ آیا. پروکیورمنٹ ہے، میں سب کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں. پھر سیمپلنگ ہے، کوالٹی ٹیسٹنگ جس کو کہتے ہیں، پھر ڈلیوری میکنزم ہے، پھر اس کی مانیٹرنگ ہے اور ٹرانسپیرنسی ہے اس کی. تو پروکیورمنٹ ہم کو کیونکہ بلک پروکیورمنٹ کرنی پڑی، ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا. ڈسٹرکٹس نے بہت کم فرق کے ساتھ، تھوڑا بہت اوپر نیچے فرق ہے، لیکن ایک ہیمپر کی جو کاسٹ ہے اس میں کوئی بہت زیادہ ڈسٹرکٹس میں فرق نہیں ہے. لیکن جب آپ اس میں، کیونکہ ڈسٹرکٹس ڈفرینٹ ہیں ایک دوسرے سے، ڈسٹنسز کے حساب سے ہم نے جو ٹرانسپورٹ کاسٹس ہیں وہ کیلکولیٹ کی ہیں. تو ڈسٹنس لاہور میں ڈسٹنسز ڈفرینٹ ہوں گے. ساؤتھ پنجاب کے جو علاقے ہیں اس میں دور دراز، کیونکہ یہ علاقے اس میں شامل ہیں، تو اس میں ٹرانسپورٹ کی جو کاسٹ ہے وہ اس میں ویریشن ہوگی، تو لیکن وہ بہت کم ہے.
तो बेसिकली ये प्रोक्योरमेंट सारी हो चुकी है, पैकिंग हो रही है इस वक्त, बल्कि डिलीवरी भी हमने जो एक उसका पायलट रन है वो शुरू कर दिया है। और तकरीबन वो मैं आपको अभी बताती हूँ कि कितनी हमने डिलीवरी कर ली। मेरा ख्याल है 80,000 के करीब हम डिलीवरी कर चुके हैं। ये अगर आपको ये नज़र आ रहा हो स्क्रीन्स पे, तो ये आपका लाइव डैशबोर्ड चल रहा है। इस पे आपको पता चलेगा कि टुडेज़ डिस्ट्रीब्यूशंस कितनी हुई हैं, 23,897, और ये अभी पायलट रन हो रहा है, क्योंकि हम देखना चाहते थे कि कोई जो भी मुश्किलात, क्योंकि अपनी नौयत की ये पहली एक्सरसाइज है, तो मैं ये देखना चाहती थी कि हमें कौन से टीदिंग प्रॉब्लम्स आएंगे, कौन सी ऐसी डिफ़िकल्टीज़ आएंगी जिनको हमने आयरन आउट करना है। तो हमने ये वक्त से पहले लॉन्च किया इसका, हमने एक पायलट रन किया। टोटल डिस्ट्रीब्यूशंस आप देखें, अभी जब मैं अंदर थी तो डिस्ट्रीब्यूशंस को 86,000 तक थी। इस वक्त जो है वो आप देखें 96,331 डिस्ट्रीब्यूशंस हो चुकी हैं, और ये कंटिन्यूसली एज यू सी इट, ये चेंज होता रहेगा। ये डायनामिक है, जैसे इसके अंदर एंट्रीज हो रही हैं ये चेंज हो रहा है। फिर आप ये देखें कि जिन फैमिलीज़ को मैंने आपको बता दिया, फैमिलीज़ का जिन सिटीजन्स को हमने सर्व किया, जो इंडिविजुअल्स इसमें शामिल हैं, वो देखिए 5,15,053 वो लोग हैं। इसके अलावा जो ये इस तरह से इसकी हमने वो की है, इसके ऊपर हम लाइव डैशबोर्ड में मैं बाद में आती हूँ। लेकिन सैम्पलिंग, क्वालिटी कंट्रोल, अब आप किसी नादार को उसका हक उसकी दहलीज पे पहुंचा रहे हैं, तो आप ये नहीं कर सकते कि आप जो भी मार्केट से आपको सस्ते दामों अवेलेबल है आप वो पैक करें और लोगों के घर में दे दें। तो हमने उसका क्वालिटी इंश्योर की है। एक हैम्पर के अंदर 10 किलो आटा है, 2 किलो चीनी है, 2 किलो घी है, 2 किलो चावल है, 2 किलो बेसन है। तो हमने ये टियर 1 और टियर 2 घी हमने, फॉर एग्जांपल मैंने इनको कहा था कि जो क्वालिटी का घी है, टॉप क्वालिटी, टियर 1 और टियर 2, मैं अब उन ब्रांड्स का नाम यहाँ पर लेना नहीं चाहती, लेकिन वो ब्रांड्स हमने लिस्ट किए, और टियर 3 का हमने कोई घी इसमें शामिल नहीं किया। तो हमने एक बेस्ट क्वालिटी घी दिया है, बेस्ट क्वालिटी आटा दिया है, बेस्ट क्वालिटी चावल दिया है, बेस्ट क्वालिटी चीनी दी है, और बेस्ट क्वालिटी बेसन भी रखा है हमने। तो उसका जो सब ए कैटेगरी है, उसमें हमने बी कैटेगरी या सी कैटेगरी नहीं डाला। और क्वालिटी कंट्रोल के लिए हमने सोर्स पे लोगों को बिठाया है। उसके 2 मेन हमारे टीम्स हैं, एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस हैं और दूसरा पंजाब फूड अथॉरिटी है। उनको हमने आटे की मिलों पे बिठाया है, जो वहाँ पर पैकिंग हो रही है तो वो बैठे हुए हैं, वो क्वालिटी कंट्रोल कर रहे हैं। घी जब सोर्स हो रहा है तो वो मिल्स पे बैठे हैं, वो क्वालिटी कंट्रोल कर रहे हैं। इसी तरह बाकी आइटम्स की भी क्वालिटी हमने देखी है, कंट्रोल की है। और जो सैंपल्स पास हुए सिर्फ वो अलाउ हुए हैं, बाकी अलाउड नहीं थे, वो हमने निकाल दिए। रिगरस सैम्पलिंग हुई है इसकी, और उसके अंदर हमने बहुत सारे सैंपल्स को अप्रूव भी किया है, बहुत सारे सैंपल्स को रिजेक्ट भी किया है। 4 मिल्स को हमने सील भी किया है जो लो क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहे थे हमें। तो जो फेल्ड सैंपल्स हैं उनको मैंने बैन कर दिया है, और 4 मिल्स को हमने सील भी किया है। ये आप, और इसके अलावा भी मैंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस को कहा है कि जब पैकिंग हो रही हो तो चेक करें, रैंडम चेकिंग करें, एक एक थैले को खोल कर देखें कि जितना खोल सकते हैं रैंडमली उसको देखें कि आइटम्स पूरे हैं, क्वालिटी क्या है। तो क्वालिटी कंट्रोल जो है वो हमने हर लेवल पे इम्प्लीमेंट किया। इसी तरह फिर डिलीवरी मैकेनिज़्म, ये भी अपने तरह की एक अपनी नौयत की पहली एक्सरसाइज है। कभी होम डिलीवरी गवर्नमेंट ने नहीं की, गरीब के डोर स्टेप पे डिलीवरी नहीं हुई, तो ये भी अपनी नौयत की एक पहली एक्सरसाइज है। मैंने इस डिलीवरी मैकेनिज़्म को PITB, फैसल यहाँ पर बैठे हैं, PITB हेड का है फैसल का, फैसल ने बहुत इसमें, PITB ने, फैसल ने हेल्प किया, अपनी बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशन इन्होंने दी है। तो डिलीवरी मैकेनिज़्म को फर्स्ट एवर टाइम हमने डिजिटाइज कर दिया। तो ये पूरे का पूरा मैकेनिज़्म जो डिलीवरी का है वो डिजिटाइज है। वो क्या है वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। PITB ने उसके लिए एक स्पेशल एंड्रॉयड ऐप बनाई है, और वो ऐप जो है वो डिलीवरी टीम्स के लिए है, जो गवर्नमेंट की डिलीवरी टीम्स हैं, जिनको तरतीब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस ने दिया है, जिसमें वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लोग शामिल हैं। वो डिलीवरी टीम्स हैं।
اپنے اپنے بینیفیشریز کی تعداد کے حساب سے وہ ڈلیوری ٹیمز جو ہیں ان کو کانسٹیٹیوٹ کیا گیا یو سی وائز, محلہ وائز, اور وہ ان ڈلیوری ٹیمز کے ساتھ کیونکہ ایک انٹوورڈ انسیڈنٹ سے بچنے کے لیے کہ کوئی ایک ٹرک جا رہا ہے یا کوئی ایک جا رہا ہے کیریج جس کے اندر یہ ہیمپرز ہیں, تو اس کو کسی بھی ایسے ایک ناخوشگوار واقعہ سے بچانے کے لیے ہم نے اس میں پولیس کو کے ساتھ اس کو مین کیا ہے, سیکیورٹی دی ہے پوری اس کو. اور اس کے بعد یہ پی آئی ٹی بی کی جو اینڈرائڈ ایپ ہے یہ ڈلیوری ٹیمز کے لیے بنائی ہے. جب وہ ایک ڈلیوری لے کر ایڈریس کے مطابق کسی ایڈریس پہ جاتے ہیں, سب سے پہلے اس کا CNIC جو ہے شناختی کارڈ ہے اس کو اسکین کریں گے. وہ ہم ابھی آپ کو اسکرین پہ دکھاتے ہیں. آئی ڈی کارڈ جو ہے اسکرین پہ آپ دیکھتے رہیں, ساتھ ساتھ آ رہا ہے. آئی ڈی کارڈ اس کا اسکین ہوا. نیکسٹ پھر اس کو QR کوڈ جو ہے وہ اس کا اسکین ہوگا. اب دیکھیں 6.5 ملین ہیمپرز ہیں, 6.5 ملین QR کوڈز ہیں. ہر ہیمپر کے اوپر ایک QR کوڈ ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کا 6.5 ملین ہیمپر جو ہے وہ فلی ٹریکڈ ہے. پھر وہ آپ کا QR کوڈ کو وہ اسکین کرے گا اور اس اسکین میں آپ کو ایگزیکٹلی پتہ چل جائے گا آئی ڈی کارڈ کے اسکین سے, QR کوڈ کے اسکین سے, کہ کس لوکیشن پہ وہ ہیمپر ڈلیور ہوا, کس کو ڈلیور ہوا, کس ڈیٹ پہ ڈلیور ہوا, کس ٹائم پہ ڈلیور ہوا. اور اس کے ساتھ یہ اسٹیمپ ہو جائے گا اس کے اوپر. اس کے ساتھ پکچر آف دا ریسیور ہم نے لی ہے, وہ جو ہے ہم اس کو خفیہ رکھیں گے کیونکہ وہ ایک سینسٹیو چیز ہے, عوام کا ڈیٹا ہے. پکچر ہم نے لی ہے تاکہ ہمارے پاس پورا ریکارڈ رہے اور ڈپلیکیشن نہ ہو, تاکہ زیادہ سے زیادہ مستحقین کو ان کا حق ملے. تو یہ لائیو ڈیٹا ان کے پاس. اب یہ جو میں آپ کو دکھا رہی تھی کہ اب اتنی ڈلیوری ہو گئی ہے, اب اتنے نمبر اتنے ہزار ہیمپر ہم نے ڈلیور کر دیا, وہ اسی سسٹم کے تحت ہے. ایک دفعہ فیصل آپ اس کو دوبارہ دکھا دیں ان کو, یہ جو ڈلیوری میکنزم ہے اس کو دوبارہ دکھا دیں. جی سسٹم بتاتا ہے کہ ایلیجیبل ہے کہ نہیں ہے, اس کا فیملی یا کوئی بندہ جو رجسٹرڈ ہے وہ بھی ریسیو کر سکتا ہے. اس کے بعد سیکنڈ اسٹیپ میں جس طرح میڈم نے بتایا کہ آپ کے ہر ایک پرٹیکولر بیگ کے اوپر ایک QR کوڈ ہے. وہ QR کوڈ کو اسکین کیا جاتا ہے تو ہمیں اینڈ میں پتہ چلے گا کہ کون سا QR کوڈ مسنگ ہے, تاکہ ہم ہر بیگ کو ٹریک کریں گے, ہر بیگ پہ یونیک QR کوڈ ہے. اور اس کے بعد ہم اپنے پروف کے لیے ساتھ ایک پکچر بھی کھینچ رہے ہیں تاکہ ہمیں تاکہ پروف رہے. اس پورے ایکسرسائز میں پیچھے بیک اینڈ میں ہمارے پاس اس کا لیگ لاگ سیو ہوتا ہے, ہمارے پاس اس کی ڈیٹ ٹائم کے ساتھ سیو ہوتا ہے. ہمیں ایگزیکٹلی پتا ہوتا ہے کس بندے نے کس ٹائم پر کتنے بچے کتنے منٹ کے اوپر کس جگہ پر اس کو ڈلیور کیا ہے. کل کوئی ہمیں کوئی مسئلہ اس میں آئے گا تو ہمیں وی کین ایون کیچ ہولڈ دیٹ انڈیویجول. اور اس کا جو ڈیش بورڈ ہے وہ ڈیش بورڈ جو ہے وہ چیف منسٹر سیکریٹریٹ میں میڈم خود اس کو سپروائز کریں جو بھی ڈلیوری ہو رہی ہے. اس کا ڈیش بورڈ میرے آئی پیڈ پہ لائیو ہے, میں دیکھ سکتی ہوں. یہ جو آپ کے سامنے چل رہا ہے اس کو میں کلک کر کے بھی دیکھ سکتی ہوں. فار ایگزامپل لیٹ سے آپ ذرا گجرانوالا کھولیں, آپ کو پتہ چل جائے گا. گجرانوالا کھولیں. یہ گجرانوالا جب کھلے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا. یہ دیکھیں آپ کے سامنے ایگزیکٹ پکچر آ رہی ہے کہ اس وقت کہاں ہیمپرز ڈلیور ہو رہے ہیں, کس کو ڈلیور ہو رہے ہیں, کتنے ہو گئے ہیں. یہ سب آپ کے اوپر لائیو آ رہا ہے ڈیش بورڈ کے اوپر. ڈویژن کو کلک کرتے ہیں تو ڈسٹرکٹس آتی ہیں, اس کی ڈسٹرکٹ کو کلک کرتے ہیں, اس کی تحصیل آتی ہے, تحصیل کو کلک کرتے ہیں تو اس کی جو فردر ویریفیکیشن ڈیٹیل میں جو لوگ اسائنڈ ہیں وہ آتے ہیں. کسی بھی بندے کو اسائن کریں گے تو اس کا پتہ چلے گا کہ اس نے بندے کی کیا ڈیٹیل ہے, اس نے کتنے پیکٹس ڈلیور کیا, اس کا ایوریج ڈلیوری ٹائم کیا ہے اس کا. اور اس کے بعد وہ کسی بھی کلک کریں گے تو اس میں جتنے لوگوں کو اس نے ڈلیور کیا ہوگا وہ سارے کے سارے لائن لسٹنگ آ رہی ہوگی. جس کو بھی کلک کریں گے اس کی پکچر بھی آتی ہے, اس کا لیگ لاگ بھی آتا ہے, اس کی ڈیٹیل آتی ہے. اور اس کا یہ پورا جی آئی اس پہ یہ پلاٹڈ ہے کہ کس کس ایریا میں اس کا کیا روٹ بن رہا ہے, کس جگہ پر جا کے وہ کرے. تو پورا یہ پراپرلی ٹریک ہے ٹیکنالوجی کے تھرو, جو کہ میڈم اس کو سپروائز کری ہے. ہمارے پاس ہر بندے کی جس کو ابھی تک جو 95,000 ڈلیوری ہوئی ہیں اس میں ہر بندے کی تصویر, ہر بندے کا لیگ لاگ, ہر بندے کو جو ہمیں پروف ہمارے پاس موجود ہے, جو آئی ڈی کارڈ اسکین ہوا ہے وہ ہمارے پاس ہے. وہ QR کوڈ جو پہلے دیا ہوا تھا وہی QR کوڈ بیک پہ اسکین ہوا جو ضلع کا, کیونکہ ہر ضلع کی تحصیل کا اسپیسیفک QR کوڈ ہے جو ہم نے بائفرکیٹ کیا ہوا ہے جو کہ ڈفرینٹ ہے. اور اس طرح سے ہاٹ اسپاٹ بن رہے ہیں ڈفرینٹ ایریا میں, جہاں جہاں پہ ڈلیوری ہوتی جا رہی ہے گریجولی, اور یہ آستے آستے بڑھتا ہے کہ گریجولی ختم ہونے پہ پورا پنجاب یہ کمپلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ. تھینک یو فیصل.
تھینک یو PITB, انہوں نے بہت میرے ہیلپ کیا اور ڈیجیٹلی ہم اس کو کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں, ورنہ یہ بہت ایک مشکل کام تھا. اس کے علاوہ جو ہمارے پاس یہ جتنے ہیمپرز ہیں 6.5 ملین, یہ پوری طرح ہمارے پاس ان کا بائی دی اینڈ آف دس ایکسرسائز, ایٹ دی اینڈ آف دس ایکسرسائز ہمارے پاس پورا ڈیجیٹل ایویڈنس ہوگا ہر چیز کا. اس کے علاوہ میں نے اس کے اوپر بھی ایک ٹیئر رکھا ہے جس میں ہم ٹرانسپیرنسی انشور کرنے کے لیے, کوالٹی انشور کرنے کے لیے میں نے جو ہمارا اربن یونٹ ہے اور اسپیشل برانچ ہے ان کے تھرو ہم ایک اور جو لیئر ہے, ایک ٹیئر ہے مانیٹرنگ کا, وہ میں نے رکھا ہے. اور وہ یہ بھی چیک کریں گے کہ کوالٹی لوگوں کو جو آپ کا جو بینیفیشریز ہیں ان کو بھی جا کے ان سے چیک کریں گے کہ آپ کے جو ہیمپر ہے اس میں کوئی آئٹم کم تو نہیں تھا, کوالٹی ٹھیک تھی, کسی نے آپ سے کوئی پیسے تو نہیں مانگے, کسی نے آپ سے کوئی جو آئٹم نمبرز ہیں اس میں کوئی کمی تو نہیں آئی, ملا کہ نہیں ملا, یہ سب جو ہے یہ ہوگا انشاءاللہ. اس کا سب کا ڈیجیٹل ایویڈنس بھی ہے ہمارے پاس. اس کے علاوہ میں نے ایک CM ہیلپ لائن, CM مریم نواز ہیلپ لائن ہے 080002345, جس پہ میں عوام کو یہ انکریج کروں گی کہ یہ ویسے تو میری ہیلپ لائن میں نے اپنی بنا لی ہے, اس کے پیچھے پورا ایک کال سینٹر ہے جو رسپونڈ کرے گا لوگوں کو. ابھی وہ سسٹم کو ہم بہترین کر رہے ہیں تاکہ رسپانس ٹائم ہمارا جو ہے وہ سوئفٹ ہو, اور 72 آورس کے اندر جو لوگ کمپلین کرتے ہیں ان کی کمپلین جو ایڈریس ہو وہ اس کا ریڈریسل ہو, وہ ہم کر رہے ہیں. لیکن اب میں کیونکہ صرف رمضان پیکیج کی بات کر رہی ہوں تو یہ اس پہ 080002345 پہ کال کریں, اور اگر آپ کو رمضان پیکیج ریلیٹڈ کوئی شکایت ہے, کوئی فیڈ بیک ہے تو ہمیں ضرور اطلاع کریں, انشاءاللہ تعالی ہم اس کو دیکھیں گے. اس کے علاوہ جو ہر ڈسٹرکٹ کے اندر رمضان بازار لگ رہا ہے, یہ اس کے علاوہ ہے, تو ایک رمضان بازار بھی لگے جس میں رعایتی نرخوں پہ جو عوام کو جو جانا چاہے اس کو وہ چیز اویلیبل ہوگی. اور اس سے ریلیٹڈ جو رمضان المبارک سے ریلیٹڈ یا یہ جنرلی بھی پرائس کنٹرول پہ اس وقت میری پوری توجہ ہے. لیکن افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے, جیسے میں نے کہا کہ گورننس ماڈل میں سیریس فلاز ہیں, اس وقت کوئی پرائس کنٹرول کا فل فلیج ڈپارٹمنٹ نہیں ہے پنجاب حکومت کے پاس. اگر پنجاب کے پاس نہیں ہے تو باقیوں کے پاس تو بالکل بھی نہیں ہوگا. اور ابھی اگر کسی کو کوئی ہائی پریشر ٹائم آتا ہے, فار ایگزامپل رمضان آتا ہے, تو جو آپ کا چیف منسٹر ہے اس کو ہوتا ہے کہ جی پرائس کنٹرول کو دیکھنا چاہیے, ہائکس ہوتی ہیں, تو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز ادھر ادھر سے ٹیمز اکٹھی کر کے ان کو کہتی ہیں جاؤ جا کے پرائس کنٹرول کرو. تو یہ ایک بہت سپرفیشل اور شارٹ لیوڈ فنومینا ہے جس کو ہم نے 4 ہفتے مہینے کے اور 12 مہینے سال کے یہ سسٹم ان پلیس ہونا چاہیے, انڈیپینڈنٹ سسٹم ہونا چاہیے جو پرائسز کو انشور کرے کہ جو ریٹ لسٹ ہیں اس کے اوپر 1 روپیہ بھی کوئی فالتو عوام سے نہ لے. اب وہ سسٹم میں بنا رہی ہوں, اس کو مجھے تھوڑا ٹائم لگے گا, لیکن فار دا ٹائم بینگ پوری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز کو میں نے یہ واضح انسٹرکشنز دی ہیں کہ جو پرائس لسٹ ہے اس کو ایڈہیئر کیا جانا چاہیے, اس کی وائلیشن نہیں ہونی چاہیے. سب کو ہم نے یہ ٹاسک دیا ہے. صرف کل 46,000 ریڈز ہوئے ہیں اور 4.2 ملین کے جرمانے ہوئے ہیں اور 133 FIRs ہوئی ہیں, 236 اریسٹ ہوئے ہیں. تو یہ اس چیز کے اوپر میرا فوکس ہے. یہ پھر بھی ہوگا, لیکن میری پوری کوشش یہ ہے کہ جو لوگ رمضان المبارک کے مہینے میں لوگ, دنیا میں کیا ہوتا ہے, دنیا میں ریلیف ملتی ہے, لوگ ریلیف لے کے آتے ہیں عوام کے لیے, اور ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی رمضان المبارک کو لوگ ایسے سیزن سمجھ کے وہ پرائسز اتنی اوپر چلی جاتی ہیں کہ عام انسان کی پہنچ سے وہ باہر ہو جاتی ہیں, مڈل کلاس کی بھی پہنچ سے باہر ہو جاتی ہیں. تو میری پوری کوشش یہ ہوگی کہ ہم ایگزسٹنگ سسٹم کے ساتھ ہم جتنی پرائس کنٹرول کر سکیں, مینجمنٹ کر سکیں, وہ ہم کریں گے. اس کے اوپر میری زیرو ٹالرنس ہے. یہ سخت انسٹرکشنز جو ہیں وہ ان کو دے دی ہوئی ہیں. اس کے علاوہ اب ہوڈنگ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے, اس پہ بھی جو ہوڈنگ کرے گا اس پہ فائن بھی ہوں گے اور اس کو اریسٹ بھی کیا جائے گا. بالکل اس پہ میں سختی کے ساتھ پیش آؤں گی.
کیونکہ عوام کے منہ میں جانے والا نوالا اگر کسی اور کے منہ میں گیا تو یہ میں ہونے نہیں دوں گی. اور اس کے لیے میں یہ اپیل بھی کرنا چاہتی ہوں جن لوگوں کے پنجاب میں جو بھی اسٹوریج فیسلٹیز ہیں, جو بھی گودام ہے لوگوں کے جہاں پہ وہ چیزیں اسٹور کرتے ہیں, ان کو اپنی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ رجسٹر کرائیں تاکہ وہ ہورڈنگ کا ایک پوائنٹ تصور نہ ہو. اگر آپ نے جینوئنلی کوئی چیز اسٹور کی ہوئی ہے اور آپ نے اس کو رکھا ہوا ہے لیکن وہ آپ کا رجسٹرڈ نہیں ہے تو اس کو ہورڈنگ تصور کیا جائے گا. میں نہیں چاہتی کہ کوئی ہورڈنگ نہیں کر رہا لیکن وہ رجسٹرڈ نہیں ہے تو اس کا جو اسٹوریج پوائنٹ ہے یا اس کا جو اسٹوریج فیسلٹی ہے یا اس کا گودام ہے اس پہ خامخواہ چھاپا ہو, ریڈ ہو اور اس کو زحمت کا سامنا کرنا پڑے اور وہ ہورڈر نہ ہو. تو میں یہ اگلے 3 دن کے اندر کائنڈلی اپنے آپ کو جا کے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ رجسٹر کرائیں تاکہ آپ چھاپوں سے بچ سکیں. Unidentified storage places would be considered as hoarding. پھر میں یہ کہوں گی اس پہ میری زیرو ٹالرنس ہے اور اس میں اریسٹ بھی ہوں گے, اس میں چھاپے بھی ہوں گے, اس میں سزا بھی ملے گی. تو اس کے لیے جو ہے وہ اس کو زحمت سے بچانے کے لیے اس کو ایک وارننگ بھی سمجھیں اور اپنے آپ کو رجسٹر کرائیں. اور جو ہولڈرز ہیں ان کو بھی میں یہ وارننگ دے رہی ہوں کہ اگر عوام کے منہ سے نوالا چھیننے کی کوشش کی تو میں بہت سختی سے پیش آؤں گی. بہت بہت شکریہ.